اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ آئی جی ڈی جمعیت لٹریچر میں بہت بہت خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارا جو آج کا جو لٹریچر ہے، اس کی جو کتاب ہے وہ خطبات اول کے نام سے ہے، جو کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے۔ تو ہم اسی کتاب کو آج پڑھیں گے، تو اس کی فہرست پر آ جائیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کون کون سے ٹاپکس آج پڑھیں گے۔ فہرست پہ آ جاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت، یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا آج کا، اور اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جیسے اللہ کا سب سے بڑا احسان شناسی کا تقاضا، مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم، کیا مسلمان نسل کا نام ہے۔ تو آج ہم ان پوائنٹس کو پڑھیں گے۔ اپنے فرسٹ پیج پر آ جاتے ہیں ہم، پیج نمبر 5 ہے یہ۔ پہلا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ ہے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کر دیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہمیں نعمت نوازی ہے، ہمیں نعمت سے نوازا ہے، وہ صرف اور صرف ایک نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک احسان اللہ پاک کا یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے اپنے بندوں کو کہ آج میں نے تمہارا جو دین ہے تمہارے لیے کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اسی کے ساتھ جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے احسان شناسی کا تقاضا۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس کا حق اگر ادا نہیں کریں گے تو جو شخص کسی احسان کا حق ادا نہ کرے تو اسے احسان فراموش کہا جاتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ تو جیسا کہ آپ سوال کریں گے مجھ سے کہ اس احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اسلام کی نعمت ہمیں دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس اسلام کے ہر طور طریقے، اسلام کے ہر قوانین پر عمل کریں، اور دوسری جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، بڑی نعمت، وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں شامل کیا۔ تو اس نعمت کا حق ہم ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو کہ انہوں نے احادیث جو بیان فرمائی ہیں ان پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بن کر ہم جو ہے اس احسان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے لسنرز، ہم اس طرح اپنے اللہ کا یہ احسان جو ہے اس کا جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اگلا جو ہے کہ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم، تو اس کو ہم ریڈ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے۔ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے۔ اچھا، تو اب آگے جو ہے جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے، وہ پہلا قدم آگے ہم اس کے ریڈ کریں گے، پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا مسلمان نسل کا نام ہے۔ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟
کیا مسلمان بھی اس طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک براہمن کا بچہ براہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت پیدا ہوتا ہے، ایک شودر کا لڑکا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہوتا ہے اور اسے انگریز کہا جاتا ہے، ایک جاٹ قوم میں پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو جاٹ کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہو؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے کہ مسلمان ایک قوم کا نام نہیں ہے جو کہ اگر مسلمان کا بیٹا ہے تو وہ آگے مسلمان ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے کہ ایک مسلمان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر علم نہیں ہے، ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کو دین کے بارے میں معلومات نہیں، جب تک اس کو دین کے بارے میں پتہ نہیں۔ اسی طرح اب ہم یہاں پڑھتے ہیں، یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمان میں شامل ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے میرے لسنرز، کتنی پیاری بات ہے یہ کہ چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ راجپوت ہو، چاہے کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اسلام لے آئے، اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ ایمان لے آئے تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، اس کو مسلمان کہا جائے گا، چاہے وہ کسی مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگر وہ اللہ کو مان لے گا، اگر وہ ایمان لے آئے گا تو اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کے پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ جی تو ناظرین، جی تو لسنرز، اسی طرح اگر کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اور اگر وہ اپنے اس دین کی، اس اسلام کی پیروی چھوڑ دے گا تو خواہ وہ کسی مسلمان کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، اس کو مسلمانیت کے نام سے ہٹا دیا جائے گا، اس کو مسلمانیت کی جماعت سے نکال دیا جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم اور پڑھتے ہیں۔ کیوں حضرات، آپ میرے سوال کا یہی جواب دینا۔ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ کے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھینی بھی جا سکتی ہے، معاذ اللہ۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، جیسا کہ آپ نے مجھے کافی دیر سنا کہ آج جو ہم نے یہ کچھ ٹاپکس اپنے اس ریڈنگ کی ہے، اس ٹاپکس کی ہم نے ان کو سمجھا ہے کہ صرف اور صرف مسلمان ہونا ہی مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہونا ہی مسلمان بننا نہیں ہے، بلکہ مسلمانیت پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرنا، کلمے کو صحیح پراپر طریقے سے سمجھنا، یہ ہے مسلمان۔ وہ ہوتا ہے مسلمان جو ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ صرف کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کسی مسلمان کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، جب تک اس کو کلمے کا مطلب نہیں سمجھ آئے گا، جب تک کلمے کا مفہوم نہیں سمجھ آئے گا، جب تک وہ دین اسلام کے بارے میں سمجھے گا نہیں، علم حاصل نہیں کرے گا، تب تک اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے اور بھی پڑھا کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں امتی بنایا، یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور احسان ادا کیسے کرنا ہے کہ اسلام پر عمل کرنا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا، بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
جزاکم اللہ خیر.